السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں کسی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہوں اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ حل کہاں سے آئے گا؟ وہ ایک خیال، وہ ایک لمحہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے، اسی کو تو تخلیقیت کہتے ہیں، اور اس کا سرچشمہ ایک الہی فارمولے میں چھپا ہے۔ آئیے آج اسے مل کر سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ یہ تخلیقیت، یہ بریک تھرو آئیڈیا آخر آتا کہاں سے ہے؟ ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں نا، جب کسی مسئلے میں ذہن بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہر طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں، اور پھر اچانک سے ایک خیال بجلی کی طرح چمکتا ہے اور سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیال آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں، آج کی دنیا میں آپ کسی بھی بڑی کمپنی کے بورڈ روم میں چلے جائیں یا کسی حکومت کے فیصلہ ساز اداروں میں، ہر کوئی ایک ہی نایاب چیز کی تلاش میں ہے، اور وہ ہے تخلیقیت۔ کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو پیچیدہ مسائل کو حل کرتی ہے، جو حریفوں سے آگے نکالتی ہے اور جو بند گلی سے باہر لاتی ہے۔ اور اس کا جو حتمی فارمولا ہے نا، وہ کسی بزنس گرو یا سائنسدان نے نہیں دیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ یہ آیت ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جد و جہد کی، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، سمجھیں کہ یہ ایک اٹل وعدہ ہے، ایک الہی قانون ہے۔ اس آیت کی خوبصورتی اس کی ساخت میں ہے، بالکل واضح۔ ایک طرف شرط ہے اور دوسری طرف اس شرط کو پورا کرنے کا وعدہ۔ شرط کیا ہے؟ الذین جاہدوا فینا، یعنی وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ فینا یعنی ہماری راہ میں، خالصتاً ہمارے لیے۔ اور اس کے جواب میں وعدہ کیا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی ہم ضرور بضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ ایک طرح کا الہی معاہدہ ہے، جد و جہد بندے کی طرف سے اور راستہ دکھانا اللہ کی طرف سے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ایک نظریاتی بات، لیکن یہ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ اصول ہر دور میں کام کرتا رہا ہے، ابن سینا کی نماز سے لے کر فخری زادہ کے جہاد تک۔ ذرا ابن سینا کی مثال لیں، جو عالم اسلام کے اتنے بڑے فلسفی اور ڈاکٹر تھے۔ جب بھی وہ کسی سائنسی یا فلسفیانہ مسئلے میں بری طرح پھنس جاتے اور ان کی عقل جواب دے جاتی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سیدھا وضو کرتے، مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور بالکل خالص نیت سے اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور نتیجہ ان کی مشکل حل ہو جاتی تھیں اور مسئلے کا حل ان کے ذہن پر واضح ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ الہی قانون صرف پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ آج ہمارے دور میں بھی اتنا ہی زندہ اور طاقتور ہے۔ جب بھی ہمارے دور کے سائنسدانوں نے کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی تو کچھ آوازیں ہمیشہ مایوسی پھیلاتی تھیں۔ کوئی کہتا تھا بھائی بڑی طاقتیں ہمیں ٹیکنالوجی نہیں دیں گی، کوئی کہتا اتنی پابندیوں میں ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ یہ سب نا امیدی کی آوازیں تھیں۔ لیکن ہمارے دور کے عظیم سائنسدانوں جیسے شہید فخری زادہ نے ان باتوں پر بالکل کان نہیں دھرے، وہ ڈٹے رہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی جو سائنسی جد و جہد تھی وہ فینا یعنی خالصتاً اللہ کی راہ میں تھی۔ انہوں نے اپنے کام کو ایک مجاہدے میں بدل دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ راستہ ضرور دکھائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دشمنوں نے شہید فخری زادہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے 20 سال تک کوشش کی۔ یہ 20 سال اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا کام کتنا اہم اور مؤثر تھا، اور یہ سب اس الہی وعدے پر یقین کا نتیجہ تھا۔ جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا، خدا سے بدگمانی یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ یہ فرمان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے وعدے پر مکمل یقین رکھنا ہی تو اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ اس فارمولے کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے۔ فرض کریں کوئی پروفیشنل ہے، کسی پروجیکٹ میں پھنس گیا ہے، مینٹل بلاک ہو گیا ہے، بس ایک لمحے کے لیے رک کے نیت بدل لے، دل میں کہے اے خدا یہ کام تیری مخلوق کی مشکل آسان کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر کوشش کریں، وہ جو اچانک خیال آئے گا نا، وہی الہی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ صرف نمبروں کے لیے نہ پڑھے، بلکہ اس نیت سے پڑھے کہ حق کو سمجھے گا اور اس سے مضبوط کرے گا۔ پھر دیکھیں علم کے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اگر کسی رشتے میں انا آڑے آ رہی ہے تو صرف خدا کی خاطر پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں، راستے خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ نجات اور ترقی کا راستہ دوسروں سے مدد مانگنے یا ان کی پناہ لینے میں نہیں ہے، بلکہ خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرنے میں ہے۔ جب کوشش ہماری طرف سے خالص ہوگی تو رہنمائی کا وعدہ اللہ کی طرف سے پکا ہے۔ تو اگلی بار جب بھی کوئی خود کو کسی بند گلی میں پائے تو یہ یاد رکھے کہ چابی باہر نہیں، اندر ہے۔ نیت کو خالص کیا جائے، جدوجہد کی جائے اور پھر انتظار کیا جائے کہ اللہ کیسے کیسے راستے کھولتا ہے۔ آج کے اس تجزیے کے لیے مواد سید محمد کاشف رضا کی تحریر سے لیا گیا تھا۔